سوال ہے کہ رکوع کے بعد جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ باندھنا افضل ہے یا ہاتھ چھوڑنا افضل ہے؟ اس باب میں کوئی صریح روایت نہیں ہے۔ صریح کا مطلب ہوتا ہے صاف بالکل واضح روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا عمل میں ملے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے کھڑے ہوتے تھے تو آپ ہاتھ باندھتے تھے۔ اب کچھ علماء اس وجہ سے اس بات کے قائل ہیں کہ آدمی باندھے یا چھوڑے اس کو اختیار ہے، جیسے امام احمد بن حنبل ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہاتھ چھوڑے، اس لیے کہ باندھنے کا ذکر رکوع کے بعد نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، دوسرے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ہاتھ باندھیں، اس لیے کہ نماز میں رکوع سے پہلے ہاتھ باندھتے ہیں تو بعد میں بھی ہاتھ باندھیں گے، اس لیے کہ وہ بھی قیام ہے۔ تو اب یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اندر کوئی ایسا فیصل قول، صاف صریح دلیل ایسی نہیں ہے کہ جس سے ایک کو بالکل غلط اور دوسرے کو بالکل صحیح، اور ایک کو گناہ گار اور ایک کو یعنی سنت کا مخالف اور سنت کا متبع کہا جائے۔ راجح قول ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑنا چاہیے، اس لیے کہ نماز کے جتنے اعمال ہیں ان میں ہر مرحلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبری دی ہے۔ رکوع کے بعد میں ہاتھ باندھنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہاں، صحابی جو ہیں انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ذکر کی، مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے رکوع کے کہا کہ میں اب آپ کی نماز غور سے دیکھنے کا میں نے ارادہ کیا ہے، تو انہوں نے رکوع کے پہلے تو ذکر کیا کہ آپ نے ہاتھ باندھا، لیکن رکوع کے بعد ایسا کچھ ذکر نہیں کیا۔ اگر واقعی یہ چیز ہوتی تو آپ اس کو ذکر کرتے ہیں۔ لہٰذا نماز میں یا کسی بھی حال میں، قیام کی حالت میں اصل یہ کہ آدمی ہاتھ چھوڑا رہتا ہے، اس میں زیادہ کچھ ایکٹیویٹی ہے تو وہ ایڈیشنل ہے، ورنہ قیام بیسیکلی کیا ہے، کھڑا ہو گیا آدمی ہے۔ لیکن قیام میں ہم ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے ہاتھ باندھا ہے۔ اب رکوع کے بعد تذکرہ نہیں ہے تو تذکرہ آئے تو باندھیں۔ اب کوئی اگر اس کو پہلے کے ساتھ میں استصحاب جس کو کہتے ہیں کہ پہلے چونکہ باندھا تھا پھر بعد میں باندھیں، اگر اس وجہ سے کوئی باندھتا ہے تو ہم اس کے اوپر سختی سے رد نہیں کرتے ہیں، جیسے شیخ بن باز کا قول ہے۔ لیکن کوئی آدمی چھوڑتا ہے تو وہ ہمارے نزدیک راجح، اس لیے کہ زیادہ جو اصولی اعتبار سے اور امت میں عمل جو چلا آیا ہے، آپ دیکھیں پوری امت میں عام طور سے معمول جو رہا ہے وہ یہی کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑتے رہے ہیں۔ تو زیادہ بہتر یہ کہ جب تک کہ کوئی پختہ دلیل نہ ملے آدمی ہاتھ نہ باندھے رکوع کے بعد میں، اور اگر کوئی باندھتا ہے تو اس کا بائیکاٹ بھی نہ کریں۔ ہمارے یہاں بہت شدت ہوتی ہے، کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں صاف صریح دلیل ایسا مت کر، اور پھر کوئی کرا تو گناہ گار ہے۔ ایک دم کلیئر دلیل اگر نہیں ہے تو اس پہ لڑنا یہ نادانی ہے۔ امام احمد بن حنبل سے زیادہ متبع ہم ہیں، انہوں نے کہا اختیار انسان کو، چاہے تو باندھے جاتے چھوڑے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء نے رخصت بھی اس میں دی ہے، لہٰذا ہمارے نزدیک جو صحیح اور راجح قول ہے اس پر ہم عمل کریں۔ لیکن ایسے مسائل جن میں صراحت کے ساتھ مخالفت نہیں ہے اس میں ہم دوسروں کے اوپر سختی سے رد بھی نہ کریں۔ ہم ذاتی طور پر ہاتھ چھوڑتے ہیں اس لیے کہ ہم کو ابھی تک اطمینان اس پر نہیں ہے کہ ہاتھ باندھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی باندھتا ہے ہمارے بازو آ کے کھڑا تو سلام کے بعد اس کو گھر کے نہیں دیکھتے ہم لوگ، کہاں سے آیا تو، ادھر کا ہے، کون سی مسجد کا ہے تو آئندہ دکھنا نہیں ادھر، تو دوسروں کو بھی خراب کرے گا یہاں پہ۔ تو کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں وسعت ہے، جن میں اجتہادی معاملہ ہے، اس میں سختی کرنا مناسب نہیں ہے، سلف کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ دیکھیے، جہاں پہ بھی رکوع کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہیں وہاں کی اکثریت حنبلی ہے، چونکہ یہ حنبلی فقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا جائز ہے۔ چاروں مذاہب میں فقہ حنبلی ایک واحد مذہب ہے جس میں یہ چیز کہی گئی ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھ سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے صرف اس کی گنجائش دیا تھا کہ رکوع کے بعد اگر کوئی ہاتھ باندھتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ انہوں نے اس کو سنت نہیں کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ ایسا حدیث سے ثابت ہے، بس انہوں نے ایک اجتہاد کیا اور یہ کہا کہ اگر رکوع کے بعد کوئی باندھتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعد کے حنابلہ نے باقاعدہ اس کو سنت ثابت کرنا شروع کر دیا، اور یہ تقلیدی مذاہب کی ایک کمزور بات ہوتی ہے کہ اس میں اگر کوئی امام، ان کا امام اپنی رائے سے بھی کوئی بات کہہ دے تو بعد والے لوگ اس کی دلیل تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور احادیث سے باقاعدہ استدلال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یقیناً یہ بات کہی کہ رکوع کے بعد کوئی ہاتھ باندھنے کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے قطعاً اس کو سنت نہیں کہا، نہ اس کے لیے کوئی دلیل دیا انہوں نے، نہ کسی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ اس لیے اس پر سنت کا لیبل لگانا اور باقاعدہ احادیث سے استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فقہ حنبلی کا مسئلہ ہے، اور چونکہ فقہ حنبلی کے یہ فالور لوگ ہیں اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں، کیونکہ وہ بچپن سے ان کے ذہن میں وہی ہے۔ اور
فقہی مذاہب کی یہ ایک کمزوری ہوتی ہے کہ ان کے یہاں کوئی بات چل نکلتی ہے تو پھر وہ چلتی رہتی ہے، اور پھر اس گروپ میں چاہے کتنے بڑے بڑے علامہ ہو جائیں، کبھی کبھی وہ اس چیز کی کاپی کرتے جاتے ہیں اور وہ چیز ایک رواج پکڑ جاتی ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں کہ فقہ حنفی میں بھی کوئی کم پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، اور نہ اس میں کچھ کم تقوی والے گزرے ہیں، ایک ایک سے علامہ، ایک ایک سے مفسر، ایک ایک سے محدث گزرے ہیں فقہ حنبلی میں بھی۔ لیکن ہماری معلومات کی حد تک ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس نے یہ کہا ہو کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھیں گے۔ کچھ کتابوں کے حوالے دیے جاتے ہیں لیکن وہ ثابت نہیں ہے۔ فقہ حنبلی میں ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا فقہ مالکی میں ہے یا فقہ شافعی میں، کہیں پہ بھی نہیں ہے، یہ صرف فقہ حنبلی میں ہے۔ تو اصل میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ایک اپنی رائے پیش کی، اور بعد میں یہ رواج پڑ گیا اور لوگ اس کے لیے باقاعدہ احادیث سے استدلال کرنے بیٹھ گئے، لیکن حقیقت میں یہ چیز بالکل ثابت نہیں ہے، مطلب دور دور تک کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ امام البانی رحمہ اللہ نے بہت سخت زبان استعمال کی ہے۔ ان کی کتاب صفت و صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی وسلم کی نماز کی کیفیت کے بارے میں جو ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اس کے بدعت، بلکہ بدعت ضلالہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے مطلب گمراہ کن بدعت ہونے میں مجھے ذرا بھی شک نہیں ہے۔ انہوں نے اس کو بدعت تک کہہ رکھا ہے۔ بہرحال یہ ان کی طرف سے ایک سخت الفاظ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک رائے ہو سکتی ہے، بس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ اصل جو پوزیشن ہے ایک آدمی کے کھڑے ہونے کی، اسی حالت میں رہنا چاہیے۔ جو لوگ رکوع کے بعد ارسال کرتے ہیں وہ اپنی اصلی حالت پر ہیں، کیونکہ نماز میں جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، یعنی تکبیر تحریمہ ہمارے لیے ساری چیزوں کو حرام کر دیتی ہے، یعنی جو پہلے سے حرام ہے تو حرام ہی ہے، لیکن نماز سے پہلے جو چیزیں جائز تھی وہ بھی حرام ہو چکی ہیں، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ اب ہمارے لیے سب حرام ہے، ہم کو وہی کرنا ہے جس کا ثبوت ملے۔ تو اب رکوع کے بعد ہم اٹھتے ہیں تو ہماری اصلی حالت یہ ہوگی کہ ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ اگر ہم ہاتھ باندھتے ہیں تو یہ ایک عمل ہو گیا اور اس کے لیے ثبوت چاہیے۔ اگر یہ ثبوت نہیں ہے تو اصلی حالت پر ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، یعنی کوئی بھی کھڑا ہوتا تو اصلی حالت اس کی یہی ہوتی ہے کہ ہاتھوں کو ارسال کرتا ہے، اس لیے وہی اصلی حالت ہوگی، اسی حالت میں ہم ہاتھ رکھیں گے۔ تو ہندوستان پاکستان میں جو ہو رہا ہے ہمارے خیال سے وہ ٹھیک ہو رہا ہے اور وہی بہتر ہے، اور فقہ حنبلی کا جو فتویٰ ہے وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی رائے کو لے کے چلتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو یہ چند وضاحتیں تھیں، اور اس موضوع پر طرفین نے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ بعد میں فقہ حنبلی کے علماء سے متاثر ہو کر بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، دونوں طرف کتابیں موجود ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا چاہیے انہوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ رکوع کے بعد ہاتھ نہیں باندھنا چاہیے انہوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں۔ تو اس بارے میں دو ٹوک بات یہ ہے کہ کوئی دلیل نہیں ہے، اس چیز کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے، اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمارے بہت سارے بھائی یہ سمجھ نہیں پاتے، کچھ بڑے بڑے نام دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے فتویٰ دیا ہے تو اس کو لے کر بہت زیادہ تشدد کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہاں تو کہہ دیا کہ رکوع کے بعد جو ہاتھ نہیں باندھتا وہ کافر ہے، استغفر اللہ۔ یہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے، لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ ایک تقلیدی فقہ سے نکلا ہوا ایک فتویٰ ہے یہ، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ ایک رائے تھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی، بعد میں ترقی کر کے اس کو سنت بنا دیا گیا، اور اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور ہاتھوں کو نہیں باندھنا چاہیے، باندھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کے دلائل کیا ہیں؟ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول کو صلاۃ میں کھڑا دیکھا تو آپ کا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر سینے پر تھا، اس میں لفظ سینے پر تھا، داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر۔ اسی طرح بخاری شریف میں ہے کننا نعمر، بخاری شریف کی روایت صحیح وہ بھی اسی معنی میں ہے کہ ہم جو ہے ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم قیام میں اپنا ہاتھ داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے کلائی اور ہتھیلی پر رکھیں۔ اب یہ آپ کہیں گے بخاری شریف میں سینے پہ ہاتھ رکھنے کی دلیل نہیں ہے، یہ حدیث دلیل ہے۔ آپ ایسا کریں اپنے طور پر سوچیں تو آپ کا ناف کے نیچے ہاتھ جائے گا ہی نہیں۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں ہمیں حکم دیتے تھے، پیارے رسول حکم دینے والے ہیں کہ داہنا ہاتھ کی ہتھیلی کو کلائی اور ہتھیلی پہ رکھ کر کے ہم صلاۃ پڑھیں۔ تو اس کو دیکھ کر کے کہ جب بھی ہم نے پیارے رسول کو کھڑا دیکھا، رکوع کے بعد بھی کھڑا ہونا ہوتا ہے، قیام قرات کے لیے بھی کھڑا ہونا ہوتا ہے، اس سے استدلال کر کے علماء نے پرانے زمانے سے یہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کا جو ہے مشورہ دیا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مخالف رہے، لیکن یقیناً اگر اصل
قانون آپ کا ہے کہ جہاں بھی حدیث سے کوئی مسئلہ ثابت ہو رہا ہے اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں، تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس پر عمل کریں، لیکن اس کو غلط نہ سمجھیں بس۔ رکوع کے بعد ہاتھ باندھ لینا چاہیے یا نہیں؟ آج کل ہمارے زمانے میں اس مسئلے پر بعض لوگ بلا وجہ بہت زیادہ اپنی داد تحقیق دے رہے ہیں۔ اس مسئلے میں یہ کچھ ہی زمانے سے یہ مسئلہ نکلا ہے، اگرچہ پرانی کتابوں میں اس کا کچھ تذکرہ ملتا تھا، لیکن محدثین کرام، مان لیجئے کتب ستہ کے مؤلفین حضرت امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی، یہ جو محدثین کرام ہیں، ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں کوئی باب اس طرح کا نہیں باندھا، اور بھی دیگر محدثین کرام نے اس طرح کا کوئی باب نہیں باندھا ہے۔ اور جو لوگ اس میں اجتہاد کرتے ہیں یا استدلال کرتے ہیں ان روایات سے جس میں یہ ہے کہ پھر رکوع کے بعد آپ اسی حالت میں ہو جاتے تھے جس حالت میں رکوع سے پہلے ہوتے تھے، تو وہ اس سے استدلال کرتے ہیں چونکہ اس سے پہلے ہاتھ باندھے ہوئے تھے لہذا ہاتھ باندھ لیتے تھے، لیکن یہ استدلال بہت زیادہ وقوع نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کو یہ مان لیا جائے کہ یہ دلیل بن سکتا ہے، اگرچہ بہت سارے لوگوں نے اس کو دلیل بنایا ہے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء میں اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ علامہ البانی، علامہ بن باز، راشدی صاحب، عبداللہ بہاولپوری صاحب، اور سب سے پہلے اس مسئلے پہ جس نے کتاب لکھی وہ تھے مولانا محمد حسین صاحب، اور انہوں نے اس مسئلے پر مستقل ایک کتاب لکھی تھی، اور یہ میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے، اور بدایوں کے قصبے گنور میں کافی زمانے تک یہ رہے تھے۔ آج کے نئی جو تحقیق ہے، ایک صاحب نے اس مسئلے پر کافی ضخیم کتاب لکھی ہے، آ گئی ہے مارکیٹ میں، حضرت مولانا رفیع احمد صاحب آسٹریلیا میں، ان کی ایک کتاب اس مسئلے پر آئی ہے، اور انہوں نے دونوں فریق کے تمام دلائل کو پیش کر کے اور اس پہ ایک طرح سے محاکمہ کیا ہے، اور جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں ان کا رجحان اسی طرف ہے کہ ہاتھ نہ باندھا جائے۔ تو اس سلسلے میں جو بھی اختلافات ہیں، نواب صاحب نے جو کچھ بھی لکھا ہے اور ہمارے جماعت کے اور دیگر علماء کرام نے بھی اس پر چھوٹے موٹے کتابچے لکھے ہیں، لیکن اس مسئلے کو جس انداز سے ہمارے یہاں بڑھا رہے ہیں لوگ، یہ مناسب نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی نہیں باندھتا ہے تو اس پر لعن طعن کرنا، یا کوئی باندھ لیتا ہے تو اس پر فتوی بازی کرنا، یہ دونوں ہی موقف درست نہیں ہے، شدت کسی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی آدمی اگر ان دلائل سے مطمئن ہے جو دلائل وہ لوگ دیتے ہیں جو ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں، اور ان سے مطمئن ہے، وہ باندھتا ہے، باندھ سکتا ہے، کوئی ناجائز حرام فعل نہیں کر رہا ہے وہ۔ اور اگر کوئی آدمی نہیں باندھتا ہے اور وہ ان دلائل سے مطمئن ہے جو اس کے عدم جواز کے قائلین ہیں، تو اس کو بھی حق ہے وہ یہ کرے۔ اس میں شدت پسندی اختیار کر کے فتوی بازی کرنا ہے، جیسے نئے فارغین آج کل کر رہے ہیں، تو کسی جگہ پر جاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ مسلمانوں کو دین کی طرف دعوت دیں، جو خرابیاں برائیاں پائی جاتی ہیں سماج میں ان کی طرف ان کی رہنمائی کریں، بدعات کو چھوڑنے، شرک کو چھوڑنے، یا ہندو رسم و رواج کو اختیار کیے ہوئے ہیں ان سے دوری بنائے رکھنے کی تلقین کریں، وہ اس طرح کے مسائل چھیڑ کر جماعت میں خام فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی قابلیت کا اظہار کرتے ہیں، وہ چیلنج بازی کرتے ہیں۔ یہ نہایت ہی نامناسب صورتحال ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور ان لوگوں کو، جو لوگ اس طرح کے جدید فارغین میں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، وہاں کے مقامی لوگوں کو ان کو
کہنا چاہیے کہ آئندہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہمارے یہاں نہ پیدا کریں آپ، اور پیدا کر کے وہاں پر آپ اختلاف نہ ڈالیں جماعت میں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری بات اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے تو کسی بھی طرف شدت اختیار کر کے ایک دوسرے کو لعن طعن کرنا یا اس پر فتوی بازی کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنے، اس کو گوارا کرنے، اس کو برداشت کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں دو قول ہیں۔ ایک شیخ ابن باز اور ان کے ماننے والوں کا قول ہے کہ جیسے رکوع سے پہلے ہاتھ باندھتے ہیں ویسے رکوع کے بعد بھی ہاتھ باندھنا چاہیے۔ اور یہ شیخ ابن باز وغیرہ کا کہنا ہے کہ جو حدیث میں وارد ہے کہ جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو اس طریقے سے کھڑے ہوئے کہ تمام اعضاء اپنی جگہ پر واپس چلے گئے۔ تو کہتے ہیں رکوع سے پہلے اعضاء جہاں جس حالت میں تھے اس حالت میں واپس چلے گئے، اور رکوع سے پہلے چونکہ ہاتھ باندھ کر کے آدمی کھڑا ہوتا ہے، نیت باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، اس واسطے رکوع کے بعد بھی ہو جائے گا۔ لیکن جمہور علماء کے یہاں کہتے ہیں کہ یہ معنی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ اطمینان سے اس طریقے سے کھڑے ہو گئے کہ کھڑے ہونے کی صورت میں تمام اعضاء جہاں پر رہتے ہیں وہ جو ہے وہاں پر چلے گئے۔ یہ نہیں ہے کہ رکوع سے سیدھے برابر سر نہیں اٹھایا اور تھوڑا سا اٹھا کر کے اور پھر سجدے میں چلا گیا، یہ شکل نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو، اگر یہ معنی ہوتا جو ان پہلے قول والوں نے کہا ہے کہ پھر سے نیت باندھ لیں، تو اس کا دوسری حدیثوں میں تفصیلی تذکرہ ہونا چاہیے۔ اتنے سارے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت نقل کی ہے، تو ان لوگوں کو بیان کرنا چاہیے تھا، مگر ایسا کہیں نہیں ہے، تو اس واسطے وہ معنی صحیح نہیں ہے۔ بہرحال علماء کا اختلاف ہے، اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ جو رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کے قائل تھے، وہ کہا کرتے تھے، انہوں نے اپنی کتاب صفت صلاۃ النبی میں لکھا بھی ہے کہ اس مسئلے میں جھگڑا نہ کیا جائے، ہماری رائے یہ ہے جس کو عمل کرنا اس پر عمل کرے اور اس پر جھگڑا نہ کرے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول پر شدید نکیر کی ہے اور سخت الفاظ میں اس کی تردید کی ہے۔ میرے نزدیک رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کا ثبوت نہیں ہے، اس واسطے میں اس کا قائل نہیں ہوں، واللہ اعلم بالصواب۔ سوال یہ ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ کہاں باندھے جائیں؟ حدیث میں نے ارکان میں بیان کی تھی کہ ہڈیاں واپس اپنی جگہ پہ لوٹنی چاہیے۔ جب رکوع سے اٹھیں گے تو اعتدال، سکون سے ٹھہرنا رکن ہے۔ جو آدمی سر اٹھا کر کے رکوع سے فوری سجدے میں چلا جائے اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی رکعت نہیں ہوگی، وہ نماز نہیں ہوگی اس کی۔ تو ہڈیاں واپس آنے کا مطلب کیا ہے؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ رکوع سے پہلے جو حالت تھی وہی حالت ہونی چاہیے۔ رکوع سے پہلے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، رکوع کے بعد ہاتھ باندھ لینے چاہیے۔ بعض علماء نے یہ کہا اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے، اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھنا ایک عمل ہے اور عمل کے لیے واضح دلیل چاہیے، اور کوئی واضح دلیل نہیں ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھا جائے گا تو وہ اٹھ کر کے اطمینان سے ہاتھ چھوڑ کر کے ٹھہر جائے، یہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو یہی صحیح ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ دے، ہاتھ باندھنا اس کے لیے درست نہیں ہے، اگرچہ کہ بعض علماء نے اجازت دی ہے یا پھر اس کو سنت قرار دیا ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھے رکھنے چاہیے۔ ان کے پاس شبہ دلیل ہے، دلیل تو نہیں ہے، ایک شبہ ہے، جبکہ زیادہ صریح یہی ہے کہ ہاتھ باندھنا ایک عمل ہے، عمل کے لیے واضح دلیل چاہیے، اور کسی واضح دلیل میں ایسی بات نہیں ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد مصلی کو دوبارہ سینے پر ہاتھ رکھنے چاہیے، ایسی کوئی واضح دلیل نہیں پائی جاتی۔ یعنی آپ نے دیکھا کچھ لوگ رکوع کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں اور کچھ لوگ چھوڑتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ چھوڑنا چاہتے ہیں یا باندھنا چاہتے ہیں؟ باندھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے پاک و ہند میں بر صغیر میں اس چیز کو اسے کہتے ہیں وضع الیدین بعد الرکوع، یعنی ہاتھ باندھنا رکوع کے بعد۔ ہمارے ہاں پاک و ہند میں ہمارے جماعت کے بہت بڑے عالم تھے
सैयद बदियुद्दीन शाह साहब राशदी रहमहुल्लाह, उन्होंने इसको मुतारिफ़ करवाया। और उसके बाद फिर हमारे मौजूदा जमात के बहुत बड़े आलिम हैं शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी हाफिज़हुल्लाह, उसके बाद उन्होंने भी इसको बांधा और बहुत सारे फिर उनके शागिर्द इस तरह वो हाथ बांधने का सिलसिला शुरू हुआ। शेख नासिर साहब हाफिज़हुल्लाह से यही सवाल किया गया सऊदी अरब के अंदर, जद्दे में एक प्रोग्राम था और ये आकिल भाई जो जद्दे वाले हैं, असल तो इंडियन हैं और जद्दे में होते हैं, वो स्टेज सेक्रेटरी थे और वो सवाल कर रहे थे और शेख जवाब दे रहे थे। तो यही सवाल शेख साहब से, शेख नासिर साहब से किया गया तो उन्होंने फरमाया हदीस में सराहतन ना तो रुकू के बाद हाथ बांधने की कोई हदीस है और ना सराहतन रुकू के बाद हाथ छोड़ने की हदीस है। और ये बात दुरुस्त है, ये बात 100% दुरुस्त है कि रुकू के बाद ना तो हदीस ने ये बयान किया कि अल्लाह के रसूल ने हाथ बांधे और ना ये बयान किया कि रुकू के बाद आपने हाथ छोड़े। अब सवाल ये है कि बांधने वाले फिर क्यों बांधते हैं और छोड़ने वाले फिर क्यों छोड़ते हैं? बांधने वाले इसलिए बांधते हैं कि सुनन निसाई में एक रिवायत है, उस रिवायत के अल्फाज ये हैं कि इज़ा क़ाम फ़ी सलात, अल्लाह के रसूल जब भी नमाज में खड़े होते थे तो वज़अ यदहुल युमना अला यदिहिल युसरा, आप जब भी नमाज में खड़े होते थे आप दायां हाथ बाएं के ऊपर रख लेते थे। इज़ा क़ाम फ़ी सलात, जब भी नमाज में खड़े होते थे दायां हाथ बाएं के ऊपर रख लेते थे। अब वो कहते हैं कि रुकू के बाद भी चूंकि हम खड़े हुए हैं तो ये हदीस में सराहत आ गई है कि जब भी अल्लाह के रसूल खड़े होते थे तो हाथ बांधते थे। हम ये कहते हैं कि ये जो खड़े होना है इससे रुकू के बाद वाला खड़ा होना नहीं है, रुकू से पहले वाला खड़ा होना है। फिर जिस तरह उन्होंने लफ्ज पकड़े ना कि हदीस में आया इज़ा क़ामा, जब भी खड़े होते थे, उमूम है, जब भी खड़े होते थे तो हाथ बांधते थे। तो इसी तरह हदीस में आता है इज़ा कादा फ़ी सलात, आप जब भी नमाज में बैठते थे, इज़ा कादा, और बाज़ रिवायतों में इज़ा जालसा, जब भी आप नमाज में बैठते थे, जैसे इज़ा कामा जब भी खड़े होते थे, ऐसे है इज़ा कादा या इज़ा जालसा जब भी बैठते थे, वज़ा यदहुल युमना अला फ़ाख़िज़िहिल युमना वज़ा यदहुल युसरा अला फ़ाख़िज़िहिल युसरा, आप जब भी नमाज में बैठते थे दायां हाथ दाएं घुटने पर और बायां हाथ बाएं घुटने पर, जब भी बैठते थे दायां हाथ दाएं घुटने पर, बायां हाथ बाएं घुटने, और जब भी खड़े होते थे बायां हाथ दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर रख लेते थे, यानी हाथ बांध देते थे। अब ये दोनों अल्फाज आ गए। अब मैं अगली बात, इन दोनों रिवायतों को जहन में रखें। अब मैं दूसरा सवाल आपसे करने लगा हूं। एक शख्स लंगड़ा है, बैसाखियों से चलकर आया है मस्जिद में, या उसके घुटनों में शदीद तकलीफ है, वो बैठकर नमाज पढ़ रहा है, वो बैठकर नमाज पढ़ रहा है। हदीस में है इज़ा कादा फ़ी सलात, अल्लाह के रसूल जब भी नमाज में बैठते थे दायां हाथ दाएं घुटने पर रखते थे, बायां बाएं घुटने पर रखते थे। अब वो बंदा बैठकर नमाज पढ़ रहा है, हाथ कहां रखेगा, यहां या यहां, कहां रखेगा? तो उस हदीस का क्या करोगे कि जब अल्लाह के रसूल नमाज में बैठते थे तो हाथ यहां रखते थे, और सीने पर आप क्यों रखवा रहे हैं, जबकि हदीस तो आप ये सुना रहे हैं कि अल्लाह के रसूल खड़े होते थे तो हाथ बांधते थे। वो तो खड़ा ही नहीं हुआ, वो तो बैठा है। हाँ, या तो ऐसी हदीस दिखाओ कि अल्लाह के रसूल बैठते थे तो भी हाथ ऐसे बांधते थे, ऐसी हदीस दिखाओ, और ऐसी हदीस नहीं है। अब वो खड़ा नहीं हुआ तो खड़े होने वाला अमल उससे क्यों करवा रहे हो? अब वो बैठा है तो बैठे होने वाला अमल कराओ। जब तक आप इसकी दलील ढूंढें इंशाअल्लाह, जब तक हम जूस पीते हैं। जी
समी अल्लाहु लिमन हमिद पढ़ते वक्त हाथ सीने पर बांधने चाहिए या लटकाने चाहिए। समी अल्लाहु लिमन हमिदा जब इंसान कहता है तो फिर उठने के बाद अपने सर को उठाने के बाद अपने हाथों को छोड़ देना चाहिए। अगरचे बाज़ उलमा ने सुनन अन-नसाई की एक मुतलक रिवायत की रोशनी में कहा है कि हाथों को बांध लिया जाए, और रिवायत क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी क़ियाम में होते तो आप हाथ बांधा करते थे। क़ियाम खड़े होने को भी कहते हैं, लेकिन क़ियाम जो नमाज के अंदर है वो क़ियाम जिसमें सूरतुल फातिहा पढ़ी जाती है और इसमें क़िरात की जाती है। इसलिए पाकिस्तानी ज़ुबान में रुकू से पहले जो होता है उसको क़ियाम कहते हैं, रुकू से उठकर जब हम खड़े होते हैं उसको कौमा कहते हैं, और बिलाशुबा उस वक़्त क़िरात नहीं की जाती। इत्तिफाक से इमाम अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह जब उन्होंने नमाज के बारे में किताब लिखी तो वहाँ क्या लिखा है, हाजी बिदअतुन मुस्तहदसा, ये बिदत ही नहीं बल्कि बिदत भी घड़ी हुई है। लेकिन इमाम इब्न बाज़ रहमतुल्लाहि अलैहि और शेख अलबानी रहमतुल्लाहि अलैहि दोनों इत्तेफाक से इस मसले पे बैठे दलाइल को समझने समझाने के लिए, और दोनों ही दलाइल को पेश करने के बाद वहाँ से उठ के चले गए और फैसला ये हुआ इंसान को हाथ छोड़ने चाहिए, अगर कोई बांध लेता है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। रुकू के बाद सीने पर हाथ बांधना कैसा है? रुकू के बाद सीने पर हाथ बांधने चाहिए कि नहीं? देखिए, एक ही हदीस है सुनन नबी दाऊद की 734 नंबर और दीगर कुतुब हदीस में भी ये हदीस मौजूद है। उसी हदीस से दोनों फरीक इस्तेदलाल करते हैं। रुकू के बाद हाथ छोड़ने वाले भी उसी हदीस से इस्तेदलाल करते हैं और रुकू के बाद हाथ बांधने वाले भी उसी हदीस से मरकजी इस्तेदलाल करते हैं। वो हदीस ये है कि सुम्मा रफा रअसहु हत्ता रजा कुल्लु आज़मिन फी मौदिइही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से सर उठाते तो हर हड्डी अपनी जगह पर आ जाती, यानी आप इतनी देर ठहरते रुकू के बाद खड़े होकर कि हर हड्डी अपनी जगह पर आ जाती। अब जो लोग कहते हैं कि रुकू के बाद हाथ बांधने हैं, वो ये कहते हैं कि रुकू से पहले हर हड्डी जहां थी अपनी उस जगह पर आ जाती, यानी रुकू से पहले चूंकि हाथ बांधे हुए थे लिहाजा रुकू के बाद भी हर हड्डी अपनी जगह पर आएगी तो हाथ बांधने से ही आएगी। ये उनका इस्तेदलाल है, लेकिन ये इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं है। सुनन नबी दाऊद की ही अगर हदीस नंबर 730 देख दी जाए, 730 नंबर हदीस, उसमें बड़ी वजाहत है कि इज़ा काम इला सलाती यरफ़उ यदैहि, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नमाज के लिए खड़े होते, ये तो जो बात बयान हुई है रुकू के बाद हुई है ना, अभी नमाज के खड़े होने का जिक्र नहीं, नमाज के आगाज का जिक्र है क़ियाम में। रुकू से पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े होते तो आप रफ़अ यदैन करते, सुम्मा युकब्बिरु, फिर आप तकबीर भी कहते, अल्लाह अकबर भी कहते, हत्ता यखिर्र कुल्लु आज़मिन फी मौज़िइही मुअतदिलन। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़अ यदैन करते, हाथ ऊपर बुलंद करते, तो इतनी देर बुलंद रखते कि हर हड्डी अपनी जगह पर बिल्कुल इत्तेदाल के साथ आ जाती। इसका मतलब यह है कि इससे झटका नहीं करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े आराम के साथ हाथ उठाते और थोड़ी देर उठाए रखते, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथों को बांधते थे। तो यहाँ पर यह है कि रफ़अ यदैन जब करते यानी हाथ उठाते तो हर हड्डी अपनी जगह पर आ जाती। तो क्या इससे कोई मुराद ये ले सकता है कि रफ़अ यदैन करने से पहले तो हाथ नीचे होते हैं, तो लिहाजा रफ़अ यदैन आपने हाथ नीचे करके किया? तो हड्डी के अपनी जगह पर आ जाने का मतलब यह है कि सुकून और इत्मीनान के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते, जो जगह हड्डी की है उस पर हड्डी टिक जाती, यानी रफ़अ यदैन के वक्त ये हड्डियों की जगह है तो हड्डियां इधर ठहर जाती थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आप हाथों को छोड़कर सीने पे बांधते थे। इसी तरह रुकू के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़अ यदैन करते और अपने हाथ छोड़ते यहाँ तक कि हर हड्डी अपनी जगह पर आ जाती, या तो रफ़अ यदैन करते वक्त या रफ़अ यदैन से हाथ छोड़े हैं जब, तो छोड़े हुए हड्डी अपनी जगह पर आ जाती, यानी आप इत्मीनान से बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते, उसके बाद फिर आप थोड़ी देर बाद सजदे के लिए जाते, ये मुराद है। अलबत्ता ये कोई मसला ऐसा नहीं है जिसकी वजह से किसी की नमाज के बातिल या नमाज के ख़राब होने का फतवा लगाया जाए, और ये कोई मसला नया भी नहीं है। बाज़ जाहिल लोग ये कहते हैं कि ये सऊदी अरब के मौलवियों ने ये मसला बनाया है, हालांकि ये इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला के दौर में भी उनसे ये मसला पूछा गया। ये इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला से कुछ सवालात किए हैं उनके बेटे अबुल फजल सालेह ने, वो अभी शाया हो चुके हैं, उनके अंदर वो पूछते हैं अपने वालिद साहब से कि मैंने अपने वालिद से पूछा कि रुकू के बाद हाथ छोड़ने हैं या बांधने हैं, तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैं इसमें कोई हरज, कोई तंगी महसूस नहीं करता,
یعنی کہ اگر ہاتھ چھوڑ دے یا باندھ لے تو میں اس پر کوئی سخت فتویٰ نہیں لگاتا کہ ہاتھ باندھ کیوں رہا ہے، ہاتھ باندھنا گناہ ہے، یا ہاتھ چھوڑ کیوں رہا ہے، ہاتھ چھوڑنا گناہ ہے. اس کے بارے میں وسعت رکھتا ہوں کیونکہ دونوں احادیث سے استدلال کر رہے ہیں نا. دونوں کی جو استدلال کا جو مقام ہے وہ حدیث ہے. دونوں ایک حدیث کو سمجھنے میں مختلف ہوئے ہیں. اجتہادی مسئلہ ہے. اگر کسی نے رکوع کے بعد ہاتھ باندھ لیے اس کا اجتہاد ہے حدیث کی روح سے، اور جس نے چھوڑ لیے اس کا اجتہاد ہے حدیث کی روح سے، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے. لہٰذا اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے. رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا صحیح ثابت ہے یا نہیں؟ دونوں ہاتھ باندھنا اور چھوڑنا دونوں صحیح ثابت ہے. دونوں طرف تمام دلائل ہیں اور اسلاف میں بھی دونوں طرح کی وجہ سے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں جب سید بدی الدین راجی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھتا تھا نا، میرے ساتھ ہیں، اللہ ان کی قبر کو دور سے بات ہے، تو ان کے پاس ہم پڑھتے تھے تو ہم نے مسائل سارے کبھی نسخہ وہ پڑھتے پڑھتے اس میں سے نکال لیا کہ احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ دونوں طرح کہتے ہیں، ہاتھ باندھے کو بھی ٹھیک ہے، نہ باندھے کو بھی. میرا شیخ کچھ بھی شیخ افغانی کہتے تھے یہ بھی کرتے. تو اب انہوں نے وہ رات شروع کر دیا. دیکھو امام اہل سنت جیسے میری تحقیق کی ہاتھ چھوڑنا زیادہ بہتر. اس کی دلیل مسند ابن شیبہ کی روایت ہے جس میں آتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ چھوڑ کر مارتے. اس کو میں معمول کرتا ہوں رکوع کے بعد، رکوع کے پہلے بات ہے، کیونکہ عبداللہ بن زبیر سے یہ ثابت ہے سنن نبی داؤد میں کہ نماز میں ہاتھ باندھنا سنت ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ صحابی ایک بار کو سنت گیا پھر اس کی محبت کرے. اس لیے ہم اس کو معمول کرتے ہیں رکوع کے بعد. اس لیے اگر کوئی آدمی آج کا سنا کوئی ایک آدمی کھڑا ہو گیا ہے جو کہتا ہے کہ آج چھوڑنا بھی جائز ہے، تو یہ اس کی غلطی ہے، یہ صحیح نہیں بات. جی رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کا اس کی شرعی حیثیت. دیکھو رکوع کے بعد واللہ اعلم علماء کا اختلاف ہے، اور میرے علم کے مطابق، ناقص علم کے مطابق، رکوع کے بعد جو خاص الفاظ ہیں وہ نہیں ملتے، نہ ہاتھ چھوڑنے کے نہ ہاتھ باندھنے کے. کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ دو یا رکوع میں ہاتھ باندھ لو، دونوں نہیں ملتے. لیکن کچھ اشارے ایسے ملتے ہیں جن سے علماء نے وضع کا استدلال کیا کہ ہاتھ باندھ دینے چاہیے. مثال کے طور پہ سنن نسائی کی حدیث، اس کا اصل صحیح بخاری میں بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے ہاتھ بندھے ہوتے تھے. اور نماز میں کھڑا ہونا دو موقعوں پر ہے، ایک قبل الرکوع اور ایک بعد الرکوع. تو چونکہ بعد الرکوع ہاتھ چھوڑنا نہیں ملتا، اور یہ عموم موجود ہے کہ جب بھی کھڑے ہوتے تھے آپ کے ہاتھ بندھے ہوتے تھے، تو اس عموم سے آپ لے سکتے ہیں. اور اس طرح کے اشارے ملتے ہیں. مثلا صحابہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات رکوع سے اٹھتے اور زیادہ کھڑے ہوتے، طویل قیام کرتے، حتیٰ ظننا انہ نسیہ، حتیٰ کہ ہمیں یہ گمان گزرتا کہ شاید آپ کو غلطی لگی، بھول گئے آپ. اس بھولنے کا معنی کیا ہے؟ شارحین نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ عاد الی القیام الاول، کہ گویا نبی علیہ السلام کو یہ مغالطہ ہو گیا کہ آپ اس قیام کو رکوع سے پہلے والا قیام سمجھ بیٹھے، وہ لمبا ہوتا ہے. شاید نبی علیہ السلام اس قیام کی طرف لوٹ گئے. اور یہ وہم کب پیدا ہوگا صحابہ کے دل میں؟ جب ہاتھ بندھے ہوں گے. اگر ہاتھ چھوڑے ہوئے ہیں تو یہ وہم پیدا ہو ہی نہیں سکتا. تیسری چیز یہ ہے کہ نماز کی کوئی شکل آپ مخلوق کے سامنے نہیں دھار سکتے. نماز میں رکوع ہے، رکوع اللہ کے لیے، مخلوق کے سامنے رکوع نہیں کر سکتے. سجدہ نماز میں ہے، اللہ کے لیے، اور مخلوق کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے. یہ تشہد کی صورت جو ہے یہ نماز کی مخصوص ہے، مخلوق کے سامنے نہیں کر سکتے. اور اسی طرح قیام، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونا، یہ مخلوق کے سامنے اس طرح نہیں کھڑے ہو سکتے. اور اگر اب ہاتھ چھوڑنا بھی نماز کی حالت ہے رکوع کے بعد، تو پھر اس طرح بھی نہیں کھڑے ہو سکتے. یہ بھی نماز کی کیفیت ہے. ہاتھ چھوڑ کے بہت سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. تو نماز کی کوئی بھی، ابن تیمیہ نے لکھا ہے، انہوں نے قبر کا ذکر کیا، قبر پر کھڑے ہو کر ایسی کوئی حالت نہیں اپنائی جا سکتی جو نماز کی ہو. اب قبر پر کیسے کھڑے ہوں گے؟ یوں کھڑے ہوں گے تو یہ نماز کی حالت ہے، ناجائز ہے. یوں کھڑے ہوں گے یہ بھی نماز کی حالت ہے، تو پھر یہ بھی ناجائز ہوگی. پھر کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو اس طرح کے اشارات ملتے ہیں.
وہ بھی اشارہ یعنی صحیح بن سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے رکوع سے تو بہت کھڑے ہوتے، حتیٰ کہ ہر عضو اپنے مقام پر لوٹ آتا، اپنے مقام پر لوٹ آتا۔ تو لوٹنے کا معنی کیا کرو گے؟ لوٹے گا وہیں جہاں سے آپ چھوڑ کر گئے۔ تو آپ جب رکوع سے قبل قیام میں تھے تو آپ کی حالت کیا تھی؟ اب آپ نے رکوع کیا اور واپس آپ نے وہیں لوٹنا ہے، تو کیسے لوٹیں گے؟ لوٹیں گے ویسے ہی جیسے آپ پہلے تھے۔ اب اگر ہاتھ چھوڑ دیے تو یہ کیفیت مختلف ہوگی۔ تو اس قسم کے اشارات ملتے ہیں واللہ اعلم، جن سے علماء نے استدلال کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو فہم حق کی توفیق دے۔ اور یہ اختلاف کوئی ہمارا منہجی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ وہ اختلاف جو دلیل پر قائم ہو وہ اختلاف نہیں ہوتا۔ اگر دلیل ہے ہاتھ چھوڑنے کی تو وہ اختلاف شمار نہیں ہوتا۔ اب میں یہاں پر رکوع کے بعد کے قیام سے متعلق جو ایک اختلافی مسئلہ ہے اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اس کو غور سے سن لیں۔ یہ اختلافی مسئلہ جو ہے یہ دو بڑے علماء کے درمیان اختلاف، اور دونوں علماء کے طرف علماء کی بعض دوسری ٹیمیں موجود ہیں، کچھ لوگ ان کی حمایت کرتے ہیں، کچھ لوگ ان کی۔ یہاں پر جدید دور میں چند اس صدی کے اندر جو بڑے محققین گزرے ہیں ان میں سے دو لوگوں میں یہ اختلاف جب ہوا ہے تو یہ ابھر کر کے امت کے سامنے آیا ہے کہ رکوع کے بعد جب ہم کھڑے ہوں گے تو دوبارہ سے ہاتھ اپنا سینے پر باندھیں گے یا نہیں باندھیں گے، اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ عالم اسلام کے مشہور مفتی اور مشہور فقیہ، مشہور مجتہد علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، مستحب ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں، مستحب کہنے والا یہ نہیں کہتا کہ آپ ایسا کریں، بلکہ آپ کو اختیار ہے کریں یا نہ کریں۔ انہوں نے صرف مستحب کہا ہے۔ اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کہ انہی کے دور کے ہیں اور انہوں نے حدیث کی بہت بڑی خدمت انجام دی ہے، 500 سال میں حدیث کی اتنی خدمت انجام دینے والی پوری جماعت بھی نہیں ہے جتنی تنہا انہوں نے انجام دی۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ محدث عصر کے لقب سے ملقب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ باندھنا بدعت ہے۔ شیخ ابن باز کہتے ہیں مستحب ہے اور علامہ البانی کہتے ہیں بدعت ہے۔ اختلاف کا سبب کیا ہے یہاں اس بات کو سمجھ لیں۔ بنیادی طور سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھا جائے گا، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل وہ عمومی حدیثیں ہیں جن حدیثوں میں ہاتھ باندھنے کی صفت بیان کی گئی۔ ان حدیثوں میں یہ تفریق موجود نہیں ہے کہ رکوع کے بعد بھی باندھیں اور رکوع سے پہلے بھی باندھیں۔ ان حدیثوں میں یہ کہا گیا ہے کہ رکوع کے پہلے کا قیام ایسا ہوتا تھا، یعنی اصل قیام جو ہے وہ ایسا ہوتا تھا کہ ہاتھ ایسے باندھا کرتے تھے، اور اس کے بعد رکوع کے بعد کے قیام کے بارے میں صحابہ کرام نے صفت تو بیان کی ہے کہ یہ دعا پڑھتے تھے، اس انداز سے رکوع ہوتا تھا، اس انداز سے اٹھتے تھے، رفع الیدین کرتے تھے اٹھنے کے بعد، لیکن یہ ذکر نہیں کیا ہے کہ دوبارہ سے ہاتھ باندھتے تھے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جنہوں نے اتنی باریک صفتیں ذکر کی کہ کہاں پر انگلی ملی رہے گی، کہاں تھوڑی کھلی رہے گی، کہاں پھیلی رہے گی، نگاہیں کہاں ہوتی تھیں، رکوع میں آپ کی پیٹھ کیسے ہوتی تھی، جن صحابہ کرام نے اتنے باریک باریک مسائل ذکر کر دیے، ان سے یہ چیز کیسے چوک سکتی ہے کہ وہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کی صفت کو بیان نہ کریں؟ تو رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کی صفت کا تعیین کے ساتھ بیان نہ آنا علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ثبوت نہیں ہے، اور یہی قول راجح ہے، یہی قول زیادہ صحیح ہے، جس کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قیام میں رکوع کے بعد کھڑے ہونے میں ہاتھ باندھنے کی دلیل جو ہے وہ عمومی دلیل ہے، خاص دلیل نہیں ہے۔ اور عبادت کا اصول یہ ہے کہ عام دلیل سے کسی خاص عمل پر دلیل نہیں پکڑی جا سکتی، عام دلیل کسی خاص عمل کے لیے کام نہیں کرتی، بلکہ عبادت میں عام دلیل عام عمل کے لیے اور خاص دلیل خاص عمل کے لیے ہوگی۔ لہذا یہ دلیل بعد الرکوع کے قیام کے لیے ہاتھ باندھنے کے لیے کافی نہیں ہے شریعت اور فقہ کے اصول کے مطابق۔ ایک بات
دوسری بات علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دلائل ذکر کیے ہیں ان میں ان کی حجت اور جو انہوں نے بحث کی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی دلیل میں اس بات کی صراحت موجود نہیں ہے کہ رکوع کے بعد کھڑے ہونے پر پھر سے ہاتھ باندھا جائے گا. صراحت موجود نہیں ہے تو دلیل موجود نہیں مانی جائے گی، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ نماز عبادت ہے اور عبادت میں کسی بھی عمل کو انجام دینے کے لیے دلیل ضروری ہے. جب دلیل موجود نہیں ہے تو اس عمل کو کیسے انجام دیا جائے؟ یہ علامہ البانی کی دوسری دلیل ہے. تیسری دلیل علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے نماز کی کیفیت بیان کرنے میں 2 سجدوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے تھے، لیکن تفصیل کے ساتھ سجدے کی صفت دونوں سجدوں کی بیان نہیں کی ہے، صرف ایک سجدے کی بیان کی ہے. پہلا سجدہ ایسا ہوتا تھا، پھر دوسرا سجدہ کرتے تھے، لیکن دوسرے سجدے کو بیان کر کے صحابہ کرام نکل گئے. کیوں؟ کیونکہ پہلے سجدے کی کیفیت ان لوگوں نے بیان کر دی، لیکن قبل الرکوع اور بعد الرکوع کے قیام کے لیے صحابہ کرام نے تفصیلی بحث کی ہے. قبل الرکوع والے قیام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھ باندھتے تھے، تلاوت فرماتے تھے، یہ کیفیت ہوتی تھی، نگاہیں کہاں ہوتی تھی، پوری تفصیل صحابہ کرام نے ذکر کی ہے. اور بعد الرکوع والے قیام کے لیے خاموشی اختیار نہیں کی ہے جیسے دوسرے سجدے کے لیے خاموشی اختیار کی تھی، بلکہ بعد الرکوع کے قیام کے لیے تفصیل بیان کی ہے کہ جب کھڑے ہوتے تھے تو دعا پڑھتے تھے. اب دعا پڑھنے کا تذکرہ کر رہے ہیں تو ہاتھ باندھنے کا تذکرہ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس وجہ سے علامہ البانی کہتے ہیں کہ ہاتھ نہیں باندھا جائے گا. تو قبل الرکوع اور بعد الرکوع کی کیفیت الگ الگ بیان کی گئی ہے، جبکہ دونوں سجدوں کی کیفیت الگ الگ بیان نہیں کی گئی، کیونکہ دونوں سجدے یکساں ہیں. اور قبل الرکوع اور بعد الرکوع کی کیفیت الگ الگ بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں قیام الگ الگ ہیں، دونوں کی کیفیت الگ الگ ہے، دونوں کی صفت الگ الگ ہے. لہذا اس بنیاد پر ہم رکوع کے بعد دوبارہ سے ہاتھ نہیں باندھیں گے. اسی طریقے سے روات جنہوں نے قبل الرکوع کا تذکرہ کیا ہے، ہاتھ باندھنے کا ذکر کرتے ہیں، پھر رکوع میں ہاتھ رکھنے کی کیفیت کی تفصیل بیان کرتے ہیں. رکوع میں کہ رکوع میں گھٹنے کو کیسے پکڑیں گے. اسی طریقے سے روات نے سجدے میں ہاتھ کہاں رکھا جائے گا اس کی کیفیت بیان کی ہے کہ کندھے کے بالمقابل زمین پر رکھا جائے گا. رفع الیدین میں انگلیاں کیسے رہیں گی اس کی تفصیل بیان کی ہے. یعنی نماز کے ہر رکن کے، تشہد، رکوع، سجدہ، قیام، ہر رکن کے تمام کیفیات میں ہاتھ کی کیفیت کا تذکرہ ہر جگہ صحابہ کرام نے کیا ہے. لیکن رکوع کے بعد ہاتھ کی کیفیت کا تذکرہ نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی الگ سے کوئی کیفیت نہیں، الگ سے کوئی کیفیت نہیں ہے. یہاں تک کہ تشہد اور سجدے کے اندر بھی کیفیت کا تذکرہ کیا گیا ہے، لیکن رکوع کے بعد کی کیفیت چھوڑ دی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑ کر کے رکھا جائے گا. تو ایک مسئلہ یہ ہے جس کو علامہ البانی نے بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. اس کے بعد علامہ البانی اور دوسرے محدثین جو ان کے ساتھ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی اصل کیا ہے. انسان کی اصل یہ ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر کے رکھے. اصل یہ ہے قیام میں کہ ہاتھ چھوڑ کر کے رکھے، الا یہ کہ دلیل آ جائے کہ ہم کو ہاتھ باندھنا ہے. جیسے پہلے قیام کے بارے میں، پہلی رکعت کے قیام کے بارے میں اصل یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑنا ہے، لیکن دلیل آ گئی کہ ہاتھ باندھنا ہے تو ہم نے ہاتھ باندھا. رکوع کے بعد اصل یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑا جائے. اگر دلیل آتی کہ ہاتھ باندھا جائے تو ہم باندھتے، ورنہ ہم نہیں باندھیں گے. لہذا یہ بھی استدلال بہت قوی ہے. لہذا ارسال کہا جاتا ہے ہاتھ چھوڑنے کو. ارسال انسان کی اصل فطرت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ہڈی ہر رکن کی ادائیگی کے وقت اپنے مقام پر پہنچ جائے. لہذا رکوع کے بعد جب ہم ہاتھ چھوڑیں گے تبھی ہڈی اپنے مقام پر پہنچے گی. لہذا ان دلائل کی بنیاد پر ہمیں اس بات کا اعتبار رکھنا چاہیے. دوسری ایک بنیادی چیز ہے جس کی جانب اشارہ کیا گیا کہ قیام لغت میں تو رکوع کے بعد والے قیام کو بھی کہا جاتا ہے اور رکوع سے پہلے والے قیام کو بھی، لیکن شریعت نے رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو قیام کہیں نہیں کہا ہے.
بلکہ یہ کہا کہ کھڑے ہوتے تھے تو ایسا کرتے تھے، جبکہ رکوع سے پہلے والے قیام کو باقاعدہ شرعی اصطلاح میں قیام کہا گیا، لہذا اس میں ہاتھ باندھا جائے گا، اس میں ہاتھ نہیں باندھا جائے گا۔ اور فرض کر لیجئے کہ اگر شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا قول مان لیا جائے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھا جائے گا، تو ایک بہت بڑا اعتراض سامنے آتا ہے۔ وہ اعتراض کیا ہے کہ محدثین ہر دور میں گزرے ہیں، اور امت اسلامیہ میں کوئی بھی ایسا عمل جو سنت کے خلاف ہوتا تھا، محدثین اس کے اوپر باقاعدہ حدیثیں جمع کرتے تھے، اپنی حدیثوں میں اس نام سے ایک باب باندھتے تھے، اور اس کے بعد اس کی مخالفت میں باقاعدہ اپنے اقوال ذکر کیا کرتے تھے۔ اگر یہ عمل ثابت تھا صحابہ کرام سے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھا جائے، اور اس کے بعد کے ادوار میں چھوڑ دیا گیا، جیسا کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والے کہتے ہیں کہ بعد کے دور میں لوگوں نے چھوڑ دیا، تو اگر چھوڑ دیا گیا تو محدثین اس پر خاموش کیوں رہے؟ محدثین کی خاموشی اور حدیث کی کتابوں میں اس کا تذکرہ نہ ملنا یا اس پر تردید نہ کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اصل ارسال ہے، اصل ہاتھ کو چھوڑنا ہے۔ لہذا اس چیز کو ہم یہاں پر یہی کہہ کر کے ختم کریں گے کہ اصل راجح مسئلہ یہ ہے کہ ارسال کیا جائے۔ اگر کوئی ہاتھ باندھتا ہے تو یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس کے اوپر شدت اختیار نہیں کی جائے گی، لیکن بنیادی طور سے ہم اسی عمل کو راجح مانیں گے کہ ہاتھ چھوڑ کر کے نماز ادا کی جائے۔ اور آج کے دور میں جو لوگ ہاتھ باندھتے ہیں وہ شدت اختیار کرتے ہیں، جو شکل اختیار کر لی گئی ہے تقریباً گروہ بندی کی شکل ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو اس بات پر ابھارتے ہیں کہ ہاتھ باندھو۔ ایسے کتابچے موجود ہیں کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا فرض ہے، جبکہ جن علماء نے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کی بات کہی ہے اس کو فرض یا واجب نہیں کہا بلکہ مستحب کہا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اسی طریقے سے ان کا یہاں تک کہنا ہے، کتابچے میرے پاس بھی موجود ہیں، کہ رکوع کے بعد جس نے ہاتھ نہیں باندھا اس کی نماز باطل ہے، اور جب باطل ہوگی تو وہ تارک صلاۃ مانا جائے گا، اور تارک صلاۃ کے پیچھے نماز درست نہیں ہے، اور جس نے جان بوجھ کر کے نماز کو باطل کیا وہ کافر ہے۔ یہ فتوے ان کے موجود ہیں۔ لہذا اس طرح کا کوئی عمل جو صریح روایتوں سے ثابت نہ ہو اس پر ضد کرنا یا شدت اختیار کرنا یہ شریعت اسلامیہ کے مزاج کے خلاف ہے۔ لہذا راجح یہی ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کو چھوڑ کر کے رکھیں۔